بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے، اور یہ موضوع ہمارا ذاتی سٹرکچر اور مختلف اصطلاحات کی تشریح ہے۔ بیسیکلی موضوع یہ ہے مٹیریل اینڈ انسپیکشن کا باب شروع ہے۔ یہ بہت مشکل موضوع ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا بوائلر انجینئرس کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا۔ ساری عمر وہ بوائلر کی آپریشن میں گزار دیتے ہیں، اس کے مسائل میں، انسٹرومنٹیشن میں اور دیگر مسائل میں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو وہ میٹلرجی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی میٹلرجی کا موضوع ہے کہ مٹیریل کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر انڈسٹری صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی۔ چل تو جاتی ہے لیکن آگے کامیاب نہیں ہوتی۔ کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی کا جو بیسک ڈپینڈ ہے، بیسک یہاں سے صنعتی ترقی کی ابتدا ہو سکتی ہے، وہ میٹلرجی ہے۔ یہ میٹلرجی کی مثال اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ دیکھیں، برطانیہ نے صنعتی ترقی کرنے کے لیے پہلے مشینیں بنائیں۔ مشین کے لیے پھر مٹیریل چاہیے، مائننگ ہوئی، مائننگ کے ساتھ مٹیریل بنے، مٹیریل میں یعنی مین مٹیریل سٹیل بنا، پھر دیگر مٹیریل بھی بنے۔ ابھی اسی طرح سے وہ جرمنی کچھ عرصے بعد اس سے آگے نکل گیا۔ جرمنی کی مشینری زیادہ پائیدار ہوتی تھی، پھر وہ ان کے پلانٹ لگے، اس میں ویسلیں، پھر اسی کے ساتھ ہی جرمنی سے مٹیریل چوری ہوا تو جاپان نے اس کو اپنا لیا، اور جاپان میں انڈسٹری میں کافی آگے آئے۔ اس وقت جاپان کی فوجی اسٹیل دنیا کی بہترین انڈسٹری میں سے ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے انڈسٹری کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ملکوں نے اپنی ایک مناپلی بنا رکھی ہے، جس کو اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک فرٹیلائزر کی یا ریفائنری کی ویسل آپ بنانے کا کہیں کہ ہمیں اس مٹیریل کی، اس کمپوزیشن کی ایک ویسل اس سائز کی بنا دیں، تو وہ نہیں بنا کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں وہ بتائیں کہ یہ کس پرپز کے لیے یوز ہونی ہے، پریشر کیا ہوگا، ٹمپریچر کیا ہوگا، کروجن گیسز کتنی ہوں گی، فلو کتنا ہوگا، اور یہ سارے پیرامیٹر بتائیں، اور پھر وہ ہم آپ کو بنا دیں گے۔ تو یہ ہم جانیں، ہمارا کام جانیں کس طرح سے، ادروائز ہم نہیں۔ تو وہ ادروائز آپ نے جہاں اتنا کچھ نوٹ کر لیا، آپ یہ ویسل بھی بناؤ۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی چیز کی اہمیت ہے۔ اسی سے ہی بوائلر فیل ہو جاتے ہیں، ناقص، اور بوائلر کے علاوہ پاور ہاؤس فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی اس وجہ سے انسپیکشن بوائلر انجینئرنگ کے کورس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہاں، آئیے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا، میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہوں نہ ہوں، تو مجھے وہ جو بلیم نہیں کرنا کہ یہ پوری بات نہیں سمجھائی۔ آپ کے پاس اور بہت ساری کتابیں ہیں، وہاں سے مٹیریل آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی زیادہ نالج نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلو مطالعہ کرتے ہیں، اس میں جو باتیں آئی ہیں ہم سمجھاتے ہیں۔ بوائلر انڈسٹری میں کئی اقسام کے دھاتی مٹیریل سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں مٹیریل کے علاوہ ویلڈنگ، انسپیکشن کی بھی بہت ہے۔ ان سب کا بوائلر اور اس کی مشینری کی زندگی بڑھانے سے گہرا کر دیتا ہے۔ اگلی سطور میں ہم ایسے مسائل پر ڈسکس۔ بوائلر کے زیادہ پارٹس یعنی آئرن کو کیمسٹری کی زبان میں فیرس بھی کہتے ہیں، اور اس کے الائے برتھ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ آئرن کے جو الائے ہوتے ہیں ان کو سٹیل کہتے ہیں، اس میں سٹیل سبز۔ اس کے علاوہ براس، تانبا اور دیگر دھاتیں بھی پمپس اور دیگر اکوپمنٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ کہیں غیر دھاتی مٹیریل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھا۔ تو یہ ابھی ہم کچھ اسٹڈی کرتے ہیں، یہ آگے تو آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ دھاتی مٹیریل کا اسٹرکچر۔ اگر کسی دھاتی مٹیریل کو اس تیزاب میں رکھا جائے، پالش کیا جائے یا کسی اسٹریس میں رہے، اور پھر کسی مائکروسکوپ سے مشاہدہ کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے مٹیریل کی طرف سے بہت چھوٹی قسم کے ذرات، گرین اسکیلیں، کرسٹل اسکیلیں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ مٹیریل بظاہر ہوموجینیس، یعنی سب حصوں میں ایک ہی جتنی کمپوزیشن معلوم ہوتا ہے،
بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ اس کی فزیکل مضبوطی پراپرٹیز میں مختلف ٹیمپریچر رہنے کی وجہ اسٹریس کی وجہ کئی تبدیلیاں آ گئی، یعنی وہ اتنا مختلف جگہوں پر ہوموجینس اتنا رہا نہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں اس میں، کرسٹل میں تبدیلیاں آئی، درجہ مٹیریل میں ذرات گرین کرسٹل کی ترتیب میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے اس کی فزیکل مضبوطی پراپرٹیز میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم یہ کچھ تبدیلیاں خود کرتے ہیں، کچھ کسی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ تو یہ مٹیریل میں ابھی ہم اسپیس یا کرسٹل لیٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ دھاتوں کا مٹیریل ایٹم کی مختلف کرسٹل سے بنا ہوتا ہے، ان کرسٹل کی ایک مخصوص ترتیب اور جیومیٹریکل ڈھانچہ ہوتا ہے، اس ڈھانچہ کو اسپیس لیٹس کہتے ہیں۔ معلومات کے لیے متعلقہ دھات کی ایکس رے کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ آئرن کے ایٹم بھی اس طرح سے ترتیب پاتے ہیں، ایک کرسٹل میں ایٹموں نے ایک مکعب کی طرح کا ایک ڈھانچہ بنا رکھا ہوتا ہے، مکعب کا بیس ایک ایکس وائی زیڈ ایکسس پر واقع سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ایکس وائی یعنی لمبائی چوڑائی اور اونچائی، جبکہ ایک ایٹم اس فرضی مکعب کے بالکل مرکز میں وجود رکھتا ہے، یعنی 8 ایٹموں میں برابر فاصلے خاص کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اندرونی ایٹم کا دوسرے 8 کونوں سے بظاہر فاصلہ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آئرن کی مضبوطی، فزیکل مضبوطی کی پراپرٹیز بھی بدل جاتی ہیں۔ اس طرح سے آئرن کا ایک راڈ کئی کرسٹل سے بنا ہوتا ہے۔ آئرن کی 2 ایڈجیگنٹ کرسٹل، ایڈجیگنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل ساتھ ساتھ، جیسے آپ کے دیوار کے ساتھ ملا ہوا ہمسایہ ہو، وہ ایڈجیگنٹ ہمسایہ کہلاتا ہے۔ ایڈجیگنٹ کرسٹل ایک ہی لیٹس رکھتی ہے، لیکن اندرونی ایٹم میں سے نیوکلس ایٹم بھی کہہ سکتے ہیں، ان مختلف پوزیشن اورینٹیشن پر، اورینٹیشن مینس جو وہ تھوڑی سی روپ طریقے کا بدل جائے۔ دوسری دھاتیں مثلا کرومیم، وینیڈیم، مولیبڈینیم، ٹنگسٹن بھی کرسٹل لیٹس رکھتی ہے، یہ بھی کرسٹل لیٹس رکھتی ہے، سب دھاتیں رکھتی ہیں، لیکن ان کی جیومیٹریکل شیپ مختلف، ان کے لیٹس کے اندر بھی ایک سینٹرل ایٹم ہوتا ہے، اس کی اورینٹیشن فرق ہو سکتی ہے۔ بہت ہائی ٹیمپریچر اور آئرن کے ایٹم مکعب کے اطرافی پلان فیسز پر آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مکعب ایسے 6 ایٹم رکھتا ہے، یہ ایٹم دیگر لیٹس کو توڑ کر اسے حاصل کی جاتی ہے۔ آئرن کا کرسٹل 14 ایٹم رکھ سکتا ہے۔ ایک خالص دھات جو مولٹن حالت میں لائی جاتی ہے، مولٹن پگھلی حالت، تو ٹھنڈا ہونے ہو کر یہ مختلف کرسٹل لیٹس بن کر جم جاتی ہے، لیکن جمنے سے قبل نیوکلیس ایٹم جسے سیڈ ایٹم بھی کہتے ہیں کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ نیوکلیس ایٹم بن جاتا ہے تو دیگر تمام ایٹمس کے ارد گرد مکعب نما کرسٹل مزید نیوکلیس بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایٹم ایک خاص طے شدہ ڈائریکشن میں جگہ بناتے ہیں، اسے اسپیس لیٹس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئرن مختلف ٹیمپریچر اور مختلف مظاہرے کرتا ہے، مثلاً آئرن جو کہ مقناطیسی خصوصیت رکھتا ہے 1415 ڈگری فارنہیٹ کے بعد گرم ہونے کے بعد الفا آئرن حاصل ہوتا ہے، جو مقناطیسی خوبیاں کھو دیتا ہے، لیکن اس کی سینٹرل ایٹم برقرار ہے، یعنی 1670 ڈگری فارنہیٹ میں اس کا فیس سینٹرڈ سسٹم بحال ہو جاتا ہے، یعنی 6 ایٹم اطراف کی سائڈ پر آ جاتا ہے۔ یہ گیما آئرن کہلاتا ہے، لیکن یہ غیر مقناطیسی ہی رہتا ہے، لیکن 2570 ڈگری فارنہیٹ پھر سینٹرل ایٹم کا روپ کر لیتا ہے، اسے ڈیلٹا ایٹم کہتے ہیں۔ یہ ڈیلٹا ایٹم یہ الفا آئن جیسا ہی ہوتا ہے، مقناطیسی خوبیاں بھی رکھتا ہے۔ اب مقناطیسی خوبیاں دوبارہ آ گئی، پگھلنے تک یہ خوبی برقرار رہتی ہے۔ جب پگھلے ہوئے آئرن میں 2 سے 3% تک کاربن ملایا جاتا ہے اور ہیٹ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ 20,000 سے بڑھ کر 300,000 ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی ٹینسائل اسٹرینتھ پھر بڑھ جاتی ہے جب ہم وہ کاربن ملاتے ہیں۔ اس طرح سے ایلنگیشن ایٹ فیلئر بھی 550 to 0.1% ہو جاتا ہے، یہ بھی فرق پڑ جاتا ہے، جبکہ الاسٹک اسٹرینتھ 10,000 سے 70,000 ہو جاتی ہے۔ جب 6% کا کاربن ملا دیا دے، اب کاربن زیادہ ملا دیا تو تیار ہونے والا برق الائے بربرا اور کافی کمزور ہوتا ہے، لیکن زیادہ کاربن ملانے سے اسٹیل ہارڈ ہو جاتا ہے اور اوپر مختلف پرپز کے لیے زیادہ کاربن ملایا بھی جاتا ہے، لیکن بربرا اور کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ راٹ آئرن میں 0.12 کاربن ہوتی ہے، اسٹیل میں 1.7 to 1.7% کاربن، جبکہ کاسٹ آئرن میں 1.7 سے اوپر کاربن ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا کاربن ملا آئرن
اسٹیل کی روم ٹیمپریچر پر پراپرٹیز کا تعلق، کاربن کی مقدار، اس کے مکس ہونے کے طریقہ کار، اور کرسٹلوں کے سائز پر چھوٹے لیکن بہت زیادہ ہوموجینس طریقے سے مکس کاربن مضبوطی اور ہارڈنس بڑھاتی ہے۔ یہ نا آپ یہ نوٹ کر لیں۔ کرسٹلوں کے سائز کو فیبریکیشن دوران ہیٹ ٹریٹمنٹ سے شیپ دیے جانے پہلے مختلف پروسیس سے کنٹرول کیا جاتا ہے، جب کاربن مکسنگ کو اس ہیٹ کے بعد ٹھنڈا کرنے کے طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ ایک اصطلاح ہے آگے آ رہی، میٹالک بانڈ کیا ہوتا ہے، اس کے ذاتی مضبوطی سے کیا تعلق ہے۔ میٹالک بانڈ یہ کیمسٹری کی طرح وہ بانڈ ہے جو اس کے آئن کو کھینچ کے رکھتا ہے، اور جتنا اس طرف سے کھینچنے کی طاقت ہوگی اتنا مٹیریل مضبوط ہوگا۔ میٹالک بانڈ فری فلوٹنگ الیکٹرانس اور مثبت چارج میٹل کے ٹائن کے درمیان کشش بتاتے ہیں۔ میٹل کے ٹائن کے درمیان دھاتوں میں ایٹم الیکٹرانوں کو کے ٹائن بنانے کے لیے کھو دیتے ہیں، یعنی ایٹم الیکٹرانوں کو کے ٹائن بنانے کے لیے وہ کھو دیتے ہیں، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں وہ بیچ دیتے ہیں، ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ اپنی جگہ کھسکے ہوئے الیکٹران آئنس کا احاطہ کرتے ہیں، اس کے ارد گرد وہ احاطہ کرتے ہیں۔ ذاتی بانڈ یعنی الیکٹروسٹیٹک انٹریکشن بٹوین دی آئن اینڈ دی الیکٹران کلاؤڈ کے اثرات میٹالک بانڈ مضبوطی سے اپنے اس میں باندھے رکھتے ہیں۔ ایسا مضبوطی بندے ذاتی اسٹرکچر کرسٹل لیٹکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دھات کے یہ دو تین ہم نے وہ رزلٹ نکالے ہیں۔ دھات کے ایٹموں کے ویلنسی الیکٹران ڈھیلے ہو گئے ہوئے ایک ایٹمی سمندر کی مثال بنتے ہیں۔ ویلنسی الیکٹران جو میٹل کے اندر فری طور پر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، یہی جو ہے نا میٹل کی کنڈکٹیوٹی کے باعث بنتے ہیں، بجلی کی بھی اور ہیٹ کی بھی۔ کسی بھی دھات کے کیٹ آئنز مکمل نزدیکی کلوزلی کے ساتھ پیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی دھات عمومی حیثیت پہ نیوٹرل ہوتی ہے، یعنی وہ اس پر الیکٹرانس تو ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں اندر، لیکن ایز اے ہول جب تک پروٹون برابر ہوں گے وہ نیوٹرل ہوں گے۔ ایک میٹالک بانڈ تب جنم لیتا ہے جب الیکٹرانس آربیٹلس اوور لیپ کرتے ہیں۔ اوور لیپ کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم ایک خط لکھنے والا لفافہ جوڑتے ہیں تو اس میں اوپر والے حصے کو دوسرے حصے کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کو اوور لیپ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب درزی کپڑا سیتا ہے تو کپڑے کی ایک پٹی کو جوڑتا ہے اور اس کے اوپر سلائی کرتا جاتا ہے، اتنا حصہ کپڑا اوور لیپ ہوتا ہے۔ وہ اوور لیپ اگر نہ کرے تو کپڑا سی نہیں سکتا، قریب رکھنے سے کپڑا نہیں جوڑتا۔ تو تمام اچھا آ گیا، آپ تمام الیکٹرانس شیئرنگ کرتے ہیں، ان کو الیکٹران سمندر بھی کہتے ہیں۔ یہی دھات کی ہائی کنڈکٹیوٹی، ریفلیکٹیوٹی، یہی پراپرٹی ہائی کنڈکٹیوٹی، ریفلیکٹیوٹی، میلیبلٹی، ڈکٹیلیٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میٹالک بانڈ کا صرف سنگل ایلیمنٹ پر ہی اطلاق ہوتا ہے۔ تین مین فیکٹر جو میٹالک بانڈ کو متاثر کرتے ہیں وہ پروٹونوں کی فی ایٹم تعداد ہے۔ یہ دوسری بات، زیادہ تعداد زیادہ مضبوط بانڈ۔ فی ایٹم اپنی جگہ کھسکے ہوئے الیکٹران، جتنے الیکٹران کھسیں اتنا ہی مضبوط بانڈ ہوگا۔ آئن کا سائز جتنا چھوٹا آئن کا سائز ہوگا اتنا مضبوط بانڈ ہوگا۔ یہ تین فیکٹر ہے جو مد نظر رکھیں۔ اب آگے ہم کچھ یہ الیکٹرانوں کی کچھ تصویریں دیکھتے ہیں۔ یہ کرسٹل لیٹکس کی جو ہم نے پیچھے بتایا ہے، یہ ہم نے کچھ تصویریں انٹرنیٹ سے لی ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آئرن کا ہے، آئرن کا کیوب میں 1 2 3 4 5 6 7 اور وہ دوسرے بھی 8، اور یہ سینٹرل آئٹم ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو کشش کی وجہ سے یہ پھر مٹیریل مضبوط رہتا ہے، کشش کی طاقت اس میں بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ہے فیرس، وینیڈیم، نیوبیم اور کرومیم یہ ایسا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا کیوبک فیس یہ اور بھی ہے، یہ یعنی یہ تو آپ کو اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں یہ وہ کیوبک فیس۔ تو یہ الومینیم، نکل، آرجنٹم یعنی گولڈ، کاپر اور آرم، یہ آرم مطلب سونا، یہ جو ہے نا یہ اس طرح مظاہرہ کرتا ہے۔ باقی ٹن، زنک، میگنیشیم سیٹ، اس میں دیکھیں الیکٹران اس طرح سے یہ کشش میں ہے۔
وہ مختلف قسم کے وہ آئیں اس طرح سے کشش یہ سینٹرل ایٹم اس طرح سے. تو یہ ٹن وغیرہ کا ہے. اسی طرح سے کرسٹل اسٹرکچر ہے میٹلز کا ہے. یہ وہ کرومیم کا ہے. یہ کرسٹل اسٹرکچر یہ ذاتی حیثیت میں یہی ہے. یہ کرسٹل اسٹرکچر ہے گولڈ کا ذاتی حیثیت میں یہ ہے اور یہ اس طریقے سے اٹیچ ہے. تو اس کو نارمل طریقے سے اس طرح شو کیا جائے. یہ ہیکساگونل کلوز پیکڈ ہے. یہ زنک کا ہے. زنک ذات خود اس کی ضروری دھات ہے. یہ اسٹرکچر ہے اس کا. یہ پھر وہ وہاں دکھایا ہوا ہے. یہ ہم نے جو فری ہمارا گرد قسم کے الیکٹرانوں کا ذکر کیا یہ وہ الیکٹران ہے. یہ آرم یعنی گولڈ کی مثال ہے. یہ پازیٹیو سے مطلب یہ ہے کہ پروٹون جو پازیٹیو چارج رکھتے ہیں اور یہ نیگیٹو چارج رکھتے ہیں. اب یہ اٹریکشن کی طاقتیں ہیں. یہ آپ کرسٹل لیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ فری الیکٹران ہے. یہاں سے ایک الیکٹران آیا یہاں تک چلتا آیا اور ایک الیکٹران یہ کہیں سے آیا یہ آ گیا یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے ادھر کو چلا جا رہا ہے. یعنی یہ فری الیکٹران یہی کنڈکٹیوٹی ذمہ دار ہے. اب جب بجلی کی رو آئے گی ڈرفٹ ویلاسٹی آئے گی تو یہ ان فری الیکٹرانوں کو لے جائے گی تو کوئی اور الیکٹران اس کی جگہ یہ حصہ لے لیں گے. تو یہ جو ہے نا وہ چیزیں یہ آگے ہمارا یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. اصل میں کوئی بھی انڈسٹری ہو کوئی بھی فیلڈ ہو کوئی بھی علم ہو اس میں کچھ نہ کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ ان کی یہ جو ہے نا ایبریویشن ہوتی ہیں اور ان کی تشریح ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا جس کو تو وہ یہاں ہم ان کی تشریح بیان کر رہے ہیں جس کا ذکر بار بار لوگ کریں گے اور آپ پھر پریشان ہوں گے کہ یہ چیز کیا ہے. فزیکل پراپرٹیز آئرن اسٹیل اور فزیکل پراپرٹیز استعمال. فزیکل پراپرٹیز کا تعلق مٹیریل کی کمپوزیشن اسٹرکچر ہوموجینٹی میں طرف وہ کتنا ہوموجینس ہے. یہ کسی بھی مٹیریل کی یعنی کتنی کمپوزیشن کیسی ہے اس کے ایٹموں کی اسٹرکچر کیس کے ساتھ ہوموجینٹی. وزن مخصوص یعنی وہ وزن مخصوص اسپیسیفک وہ کیا کہتے ہیں گریوٹی کیس کہتے ہیں وزن مخصوص اسپیسیفک گریوٹی. تھرمل کنڈکٹیوٹی یعنی ہیٹ برداشت کرنے کی طاقت پھیلنے سکڑنے کی خصوصیت کروجن سے متاثر ہونے کی خصوصیت برداشت. یعنی یہ سب پراپرٹیز ہم جب کسی مقصد کے لیے کوئی مٹیریل میٹل چنتے ہیں تو ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں. ہمیں یعنی اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہیں پھر ان طریقے سے اس کو وہ اخذ کرتے ہیں. تو آگے ایک اصطلاح ہوتی ہے فارمیبلٹی. فارمیبلٹی کا تعلق اسٹیل کی تیاری کے دوران کی خصوصیت سے ہوتا ہے. مثلاً فیوزیبلٹی یعنی جب وہ اسٹیل کی تیاری فیوزیبلٹی کا مطلب ویلڈنگ کے لیے ہے. یعنی وہ دھات جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کی ویلڈنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ویلڈنگ کے لیے اہمیت اس کو فیوزیبلٹی کا. فورجنگ کا مطلب ہے کہ اس کو ڈال کر لیکوڈ میں گرم کر کے بالکل لیکوڈ بنا کے مختلف قسم کا اس قسم کے فورج میں بنانا کہ وہ نئی شیپ کا وہ بن جائے مٹیریل. یہ فورجنگ اس کے فورجنگ اینڈ فاؤنڈری الگ فیلڈ ہے. تو وہ پیٹرن میکنگ میں یہ فورجنگ استعمال ہوتا ہے. ایک پیٹرن ہوتے ہیں اس میں وہ لوہا یا اسٹیل پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے. وہ ایک شیپ اختیار کر لیتا ہے. اس کو جب مٹیریل کو دیوار پر ڈال دیتے ہیں آپ کو ایک شیپ ملتی ہے. پھر اس پر کچھ ورک کیا جاتا ہے. میلیبلٹی کا مطلب وہ تاریں وغیرہ اور شیپنگ کی مثلا موڑنا یہ دونوں تاریں بنانا پتریاں بنانا مشیننگ کرنا سے یہ فارمیبلٹی ان خصوصیات کو کہتے ہیں. آپ کو یہاں سے سمجھانا مطلوب ہے کہ یہ اصطلاح کس لیے استعمال ہوتی ہے. میکانک خصوصیات کا تعلق عام اور ہائی ٹیمپریچر میں لوڈ ڈالنے سے ہوتا ہے. ذاتی مٹیریل درجے ذیل میکانک خصوصیات کی اسٹڈی کی جاتی ہے. میکانک خصوصیت یہ الاسٹک لمٹ کی اسٹڈی کی جاتی ہے. ماڈولس آف الاسٹیسٹی
الٹیمیٹ اسٹرینتھ، انڈورنس لمٹ اور ہارڈنس اسٹرینتھ کا تعلق اس سے آپ کس قسم کا لوڈ ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں الاسٹک حد معلوم کی جاتی ہے. اس کے لیے کبھی ماڈولس اور ریزیلینس معلوم کی جاتی ہے. ریزیلینس کے بارے میں ہم آگے بتائیں. آئرن اور اسٹیل کی ایک پراپرٹی ہارڈنس ہوتی ہے. اس کی پیمائش کئی طریقے سے کرتے ہیں. ایک طریقہ برنل ہارڈنس نمبر ہوتا ہے. 10 ملی میٹر ڈایا کا ایک ٹکڑے کو ایک خاص لوڈ کے ذریعے دبایا جاتا ہے اور کلو گرام میں ڈالی قوت نوٹ کی جاتی ہے. پھر سیمپل ٹکڑے کا ڈایا دوبارہ نوٹ کیا جاتا ہے. پھر ڈیپتھ ایچ اس فارمولے کی مدد سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ فارمولہ ہے برنل ہارڈنس کا F/10πh. ایک اور طریقہ سیلرسکوپ کا ہے. چھوٹے سلنڈر کو جس پر ایک نوک بنی تھی خاص بلندی سے مٹیریل کی صاف سطح پر ایک خاص اونچائی سے گرایا جاتا ہے. پھر اس سلنڈر کی ری باؤنڈ یا ری باؤنس کا مطلب ہے کتنا واپس ہوتا ہے. جیسے گیند کسی دیوار پر لگائی جاتی ہے تو کتنی واپس ہوتی ہے، بلندی میں ہوتی ہے. ایک اور انسٹرومنٹ راک ویل میں ایک لائٹ اور پھر ہیوی لوڈ سے ایک بھاری سلنڈر ٹیسٹ مٹیریل کی سطح پر گرایا جاتا ہے. چبھن کی پہلی اور دوسری گہرائی کے فرق سے ریڈنگ نوٹ کی ہارڈنس ملے، یعنی کتنا وہ چبھ گیا ہے، کتنے اس نے گڑا داد ہے. یہاں ہم کچھ اصطلاحات اور بیان کرتے ہیں. وہ داد کی فلوڈیٹی اور فیوزیبلٹی کہ یہ کسی داد کی آسانی سے پگھلائی ہوئی حالت میں آنے کو اور مولڈز میں بھرنے کی سہولت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنے فلوڈیٹی اور یہ فیوزیبلٹی، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویلڈیبلٹی یہ مٹیریل کی ویلڈنگ کے لیے ہیٹ یا پریشر کے ذریعے آسانی سہولت کو کہتے ہیں. الاسٹیسٹی یہ مٹیریل کی لچک کو کہتے ہیں. جب کسی ذاتی مٹیریل لوڈ ڈالا جاتا ہے خاص حد کے بعد ڈیفارم شیپ بدلنا ہو جاتا ہے. شیپ بدلتا ہے لوڈ اٹھائے جانے کے بعد اپنی پرانی حالت میں واپس آنے کا. یہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے. یہ زیادہ تر یہ پراپرٹی سپرنگ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. پلاسٹیسٹی یہ الاسٹیسٹی کا متضاد ہے. یہ کسی مٹیریل کی انیبلٹی ہوتی ہے کہ جب لوڈ ہٹا دیا جائے اور ان پرانی شیپ پر نہیں آتا ہے، یعنی الاسٹیسٹی کا الٹا. مسامیت پورسٹی مطلب اس کے اندر کتنے وہ خلا ہیں، یعنی فرق ہے. پورسٹی یہ ان پورس کے گھیرے ہوئے حجم کے مٹیریل کے گھیرے ہوئے حجم سے نسبت ہوتی ہے. یہ عام تو پورس نہیں ہوتے لیکن یہ اسپیشل قسم کے چیک کر کے اخذ کیے جاتے ہیں. اسٹفنس میں سختی مٹیریل کی وہ خوبی ہوتی ہے جس سے وہ ڈفلیکشن کی مزاحمت کرتا ہے، یعنی وہ مڑنے سے مزاحمت کرتا ہے جو کوئی بیرونی فورس کرنے کی کوشش کرتی ہے. ڈکٹیلٹی کسی بھی مٹیریل کی وہ خوبی ہوتی ہے جس سے اس کی تاریں بنائی جا سکتی ہیں. سونے کی ڈکٹیلٹی سب سے زیادہ سونے کی سب سے باریک اور لچکدار تار تانبے چاندی کی بھی بنتی ہے. میلیبلٹی کسی مٹیریل کی وہ خوبی ہوتی ہے جس سے اس کی باریک شیٹیں یا ورک بنائے جا سکتے ہیں. سونے اور چاندی کے سب سے باریک ورک بنائے جا سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مٹھائیوں پر چاندی کے ورک لگے ہوتے ہیں. یہ چاندی کی چھوٹی چھوٹی سی پتری کو کوٹ کر بنائے گئے ہوتے ہیں. یہ بڑا اسپیشل طریقہ ہوتا ہے. ہارڈنس یہ کسی مٹیریل کی اس خوبی کو ظاہر کرتے کوئی اور مٹیریل اس پر پینیٹریشن یعنی سرایت کر جانا، ابریجن یعنی خراش نہ ڈال سکے، یعنی ڈال سکے یا نہ ڈال سکے. یہ ہارڈنس ہے. ٹفنس یہ کسی مٹیریل کی وہ خوبی تھی جو کہ اس کو مڑنے پچکنے سے بغیر فریکچر ہوئے روکتا ہے. کسی بھی دھاتی مٹیریل یہ خوبی سب سے زیادہ نوٹ کی جاتی ہے. برٹلنس بربرا پن یہ ٹفنس کے متضاد ہے. مٹیریل لوڈ ڈالنے پر ڈیفارم ہونے کی وجہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کسی مٹیریل نزاکت کا پتہ دیتا ہے. شیشہ ایسا ہی مٹیریل ہوتا ہے. انجینئرنگ مقصد کے لیے ایسا مٹیریل انتہائی بیکار ہوتا ہے. یہ اسپیشل پرپز کے لیے ہوتا ہے. برٹلنس جو ہے نا دانتوں کی خوبی نہیں ہوتی، خامی ہوتی ہے. مشینیبلٹی مٹیریل کی وہ خوبی جس سے وہ لیتھ یا ایسے مشین پر کٹنگ ٹول کے ذریعے مطلوبہ حالت بدلنے یا فنش دینے میں معاون ثابت ہو سکے. سوری آج میرا کوئی گلا خراب ہے جو بات صحیح طرح سے ادا نہیں ہو رہی. ریفریکٹرینس کسی مٹیریل کی وہ خوبی کہ وہ ہائی ٹیمپریچر پر نہ پگھلے اور اپنی شیپ برقرار رہے. یہ خوبی دانتوں میں نہیں ہوتی. یہ ٹیسٹ غیر دانتوں کے لیے ہوتا ہے. پاور ہاؤس انڈسٹری میں پورسلین مٹیریل کے انسولیٹر بنانے کی چیک کیا جاتا ہے. ٹینسائل اسٹرینتھ
ये किसी मटीरियल की खूबी होती है कितना प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद टीयर यानी चीर जाना क्रैक होता है। ये प्रेशर kgs पर स्क्वायर सेंटीमीटर या PSI में नोट किया जाए। इसके लिए शीट पाइप वेसल का क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। शेयर स्ट्रेंथ, ये किसी मटीरियल के कितना प्रेशर बर्दाश्त करने तो टीयर क्रैक होती है यानी कैंची की तरह कट जाती है। ये प्रेशर भी वो kgs पर स्क्वायर सेंटीमीटर या PSI में नोट किया जाए। इसमें मटीरियल कैंची की तरह कट जाता है यानी एक शीट पर एक प्रेशर एक तरफ अमल करता है, दूसरी तरफ उसको उल्टा अमल करता है। ये मिसाल है। फटीग रेजिस्टेंस, ये किसी मटीरियल की वो खूबसूरती है जिसकी वजह से बार बार स्ट्रेसेस की वजह से नाकामी पर काबू पाया जा सकता है यानी कितनी वो बार बार की स्ट्रेसेस बर्दाश्त कर सकता है, ये वो खूबी होती है। यानी काबू पाने का मतलब ये फटीग का मतलब बार बार लोडिंग और फिर अनलोडिंग से बॉयलर की नाकामी होती है। इंजीनियरिंग मकसद की मटीरियल ये खूबी अनीलिंग के ज़रिए पैदा की जाती है। अनीलिंग यानी वो एक बॉयलर पर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है यानी लोड की वजह से इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटीरियल की ये मटीरियल की बर्दाश्त करने की वो खूबी जो हैवी शॉक बर्दाश्त करती है। मसलन पावर हैमरिंग, क्रीप दरार रेजिस्टेंस किसी मशीन के पार्ट्स का हाई टेम्परेचर लोड की वजह से कभी डिफॉर्म से बच जाने में क्रीप रेजिस्टेंस का क्रीप मतलब दरार से पड़ती है। अगर ये लोड से दरार से बच जाए तो क्रीप रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिलेंस, ये मटीरियल की खूबी कहते हैं जब वो किसी फोर्स की वजह मुड़ जाने, कंप्रेसर हो जाने, खिंचाव में आ जाए। ये रेजिलेंस यानी ये हमने पहले आपको बताया था, ये बताएंगे और फिर फोर्स के हटाए जाने पर अपनी असली हालत पा दी यानी ये लचक है किस्म की। रेजिलेंस की खसूसियत स्प्रिंग के लिए ख़ास तौर PSP के स्प्रिंग के लिए अहमियत रखती है। आगे मटीरियल की खूबी थर्मल कंडक्टिविटी है। मटीरियल की खूबी की किस हद तक हीट को कंडक्ट करके हॉट एंड कोल्ड एंड को ट्रांसफ़र कर सकता है। चांदी बेहतरीन थर्मल कंडक्टर है। इस लफ्ज़ का मुतज़ाद थर्मल इंसुलेटर होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव मटीरियल। तो थर्मल कंडक्टर का मतलब कितनी हीट वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब बर्दाश्त कर सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यह भी उसी तरह ये मटीरियल की खूबी को किस हद तक बिजली को कंडक्ट करे दूसरे सिरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। चांदी बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। चांदी थर्मल कंडक्टर भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये वो मटीरियल जो मगनातीसी ताकत से मुतासर होकर अट्रैक्ट होते हैं। इनका मगनातीस भी बनाए जाते हैं। ये इस मकसद के इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम। इनमें कोबाल्ट की बड़ी अहमियत है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है। क्योंकि वो मटीरियल जो गैर महसूस अंदाज मकनात से दफ़ा होते हैं डाई मैग्नेटिक कहते हैं। तो वो इसमें कापर, जिंक, एंटीमनी, सीसा, लेड और बिस्मुथ जिंक है। अपनी मजबूती के हिसाब से स्टील को 3 दर्जों में रखा जाता है। ये एक है एस्टेनाइट, फेराइट एंड सीमेंटाइट। ये स्टील की वो खूबी है। ये 1400 डिग्री 723 से 1400 डिग्री C तक बनता है। नरम, गैर मैग्नेटिक। फिर कम का कार्बन स्टील होता है, तकरीबन खालसा आयरन के नज़दीक होता है। दीगर स्टील में इसमें नरम, डक्टाइल और कमज़ोर होता है। सीमेंटाइट ज़्यादा कार्बन वाला स्टील होता है, काफ़ी हार्ड होता है, कटिंग टूल के लिए कारगर होता है और उसके मुय्यन नमा क्रिस्टल होते हैं। टेम्परेचर की तब्दीली का वाक़ा जिसके दौरान हाई टेम्परेचर ठंडा करने के बाद तब्दीली ऑस्टेनाइट बनता ख़त्म होता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। इसका दौर कार्बन कंटेंट से होता है। ये मैंने अपनी बसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जो कुछ भी था आपको समझाने की कोशिश की। हो सकता है मैं कामयाब ना हुआ हूँ, लेकिन आप किसी और सोर्स से भी ये तरीका देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।